وقت رخصت یہ سکینہ نے کہا اے بابا میرے بے کس میرے مظلوم شہ کرب و بلا جانتی ہوں میں پلٹ کر نہیں تم آؤ گے جانتی ہوں میں پلٹ کر نہیں تم آؤ گے آخری بار کلیجے سے لگا لو بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا آپ کے بعد خدا جانے یہاں کیا ہوگا بستر خاک پہ بیمار کو سونا ہوگا آپ کا حافظ خدا بے نوا بابا بے خطا بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا زیب تن کیوں کیا ملبوس پرانا تم نے گھر سے جا کر نہیں اب لوٹ کے آنا تم نے سے آنے لگا منہ کو کلیجہ میرا بے نوا بابا بے خطا بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا میں سمجھتی ہوں کہ اب سر پہ یتیمی ہوگی بے کسی در بدری اب میری ساتھی ہوگی میرا کوئی ہے بابا میری غربت کے سوا بے نوا بابا بے خطا بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا آپ کے چہرے پہ ایک
لشکر کی اٹھاتے رہے لاشیں دن بھر، غم لشکر کے علمدار کی ٹوٹی ہے کمر۔ سکینہ کی شہ جن و بشر خاک پر بیٹھ گئے، کہنے لگے رو رو کر، میری بچی مجھے یہ بات نہ کہتے تیرے پاس، بے نوا بابا بے خطا بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا۔ دشت غربت میں علی ہے در و ریحان، وہ دن کر گیا قبر میں زہرا کو پریشان، وہ دن ہاتھ رخسار پہ رکھ کر جو سکینہ نے کہا، بے نوا بابا بے خطا بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا لوگوں سے اور جرمنی میں رہنے والوں سے کہ وہ ظلم کی آواز میں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں ہمارا ساتھ دیں، ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اے میرے ہم وطنوں، اے میرے عزیزوں، جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے وہ یہ سن لے کہ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں کہ جو کسی کے ساتھ ہو، اور اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو آؤ آواز اٹھاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ ملا کر بلند آواز سے ان ظالموں کے خلاف، ان استعماری قوتوں کے خلاف، ان ریاستی حکومتوں کے خلاف کہ جو ظلم کو جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہیں اور جو ظلم کو بڑھانے میں مدد دے رہی ہیں، ہم ان کے خلاف مل کر آواز بلند کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج یہاں اس مقام پہ، اسٹوٹگارٹ کے مقام پہ ہم سب مسلمان بحیثیت شیعہ ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ پاکستان میں کوئٹہ کے شہر میں دو ایسے قابل مذمت واقعات ہو چکے ہیں جس میں بے گناہ جوان، مرد، عورتیں، بچے سب شہید ہو گئے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ہم ان کے خلاف مذمت کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں ایز اے شیعہ ہم پر قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی ایک مسلمان ہیں، ہمارا بھی مذہب اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہی کیوں اتنا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ آگے اکٹھے ہاتھ ہو کے ہم اس کی قابل مذمت کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہونے پائے۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ پلیز اس واقعات کو روک کے رکھیں تاکہ ہماری نسلوں کو شہید نہ کیا جا سکے۔ آج یہاں جرمنی کے شہر اسٹوٹگارٹ میں برادران اسلام اس لیے جمع ہے تاکہ حکومت پاکستان کو بتایا جائے کہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے شیعہ مسلمان ہیں یا دوسرے مسلمان ہیں، ہمارے سنی بھائی ہیں، شیعہ بھائی ہیں، جس قوم پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ تنہا نہیں ہیں اور ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں۔ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں ریاستی تشدد شامل ہے، ریاستی ادارے اس کی اسی طرح ذمہ دار ہیں جس طرح انہوں نے پاکستانی بھائیوں کا اسٹریٹس کے اوپر ان کے گھروں میں گھس کے ان کو قتل عام کیا ہے۔ مسنگ پرسنز کا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پولیس نے ہر جگہ
एक एक मील के ऊपर चौकियां कायम की हुई हैं, लेकिन एक एक किलो का बारूदी जो है मवाद जो है किस तरह वहाँ पहुँच जाता है। आज पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब इस बारे में लाजवाब हैं। आज कौम का वज़ीर आज़म इस बारे में लाजवाब है। आज इस मुल्क का सदर इस बारे में लाजवाब है। हम अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। शिया किलिंग के खिलाफ हमेशा तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में जितने भी आज तक शहीद हुए हैं लोग, हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह जहाँ तक भी हो सका हम हर तरीके से उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारी गुजारिश है पाकिस्तान गवर्नमेंट और अपने पाकिस्तान के जितने सियासी और मजहबी उलमा और सियासी लीडर हैं, खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाइए और ये दहशतगर्दी को रोकिए, वरना इसका अंजाम यही होगा कि जो पाकिस्तान इतनी मेहनत करके क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने बनाया था, उसको ऐसा जवाल हो रहा है। खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाना है, इस दहशतगर्दी के खिलाफ रोकना चाहिए और मासूम अवाम को जो है कत्ल व गारत बंद करनी चाहिए। Egal was, ob wir Tiere oder Menschen oder was wir umbringen, das kann nicht sein. Ja, das stimmt und das ist der Grund, warum wir protestieren, weil alle sind getötet, sind sie Tausende getötet, Verletzte, mehr als 2000, fast 3000 Terroristen bestraft, null. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich mit so einem Menschen machen würde, wo mein Kind sowas antät. Den täte ich wahrscheinlich mit eigenen Händen. Ich finde es schon aus Riesensauerei. Ich habe ja auch ein Kind. Ich wäre fertig mit den Nerven, wenn man mein Kind umbringen täte. Ja, das können Sie aber glauben. Pakistan sind vor kurzem so viele unschuldige Menschen, zum Beispiel Kinder, Frauen, Ärzte, Männer und ganze Familien durch Anschläge, Bombenanschläge umgebracht wurden. Hiermit wollen wir eure Aufmerksamkeit für dieses Ereignis. Okay? بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم يعني هذا اللي يشوف هذا الحديث يعني حرام، هذا جرام. ليش؟ شنو السنة شنو شيعك يا أخي؟ كلنا إسلام، كلنا لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. زين؟ يعني ما يصير يعني هذا الإجرام على أخواننا الشيعة. ليش؟ شنو الإجرام هذا؟ يعني هذا ما يصير، هذا لا الله يرضى، حتى القرآن ما يرضى، حتى الله يعني حتى الله رسوله ما يرضى. ونسأل الله التوفيق بحق محمد وآل بيت محمد. Wir wollen Ihnen einfach als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir können Sie darüber aufklären, wenn Sie Interesse daran haben. Denn der Islam bedeutet Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. Und dafür stehen wir ein. Wir finden es schade, dass in Medien zu viel für Terrorismus propagiert wird und für Extremismus. Wir haben mit Gewalt überhaupt nichts zu tun. Das sind leider eine ganz kleine Minderheit von Menschen, die sich irgendwas herausnehmen und Leute umbringen. Wir haben nichts mit ihnen zu tun und es tut uns leid, dass Leute deswegen sterben müssen. Total viele kleine Kinder sind in Pakistan gestorben in den letzten paar Monaten deshalb. Und auch in Irak und auch in Syrien. Aber das bekommen die Leute hier überhaupt nicht mit. Beziehungsweise zu wenig. Und deshalb stehen wir hier. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte wendet euch an uns. In Pakistan wurden in den letzten paar Monaten sehr viele unschuldige Menschen umgebracht. Es waren Menschen wie du und ich, es waren kleine Kinder, es waren ganze Familien, es waren Ärzte, es waren Arbeiter und alle Leute, sie konnten überhaupt nichts dafür. Sie wurden nur von einer Minderheit umgebracht und dagegen protestieren wir, weil wir denken, dass Menschenleben Menschenleben sind. Sie sind gleichwert, egal wo auf der Welt Menschen umgebracht werden, sowas sollte es nicht passieren. हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि
تعصب پسندی کی طرف اپنے آپ کو روکیں اور اپنی نظر میں اور خدا کی نظر میں خود کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس تعصب پسندی کو دماغ سے ختم کریں اور پھر اس ظلم کو مٹایا جا سکتا ہے.